الحمدللہ الحمدللہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین، یوں تو کائنات میں بہت سے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کا عشق رسول ساری دنیا جانتی ہے۔ میں آج ایک اللہ کے ولی عاشق رسول کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ دنیا جسے حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، میں ان کا عشق آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کسی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت اگر قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھ لے کہ تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اللہ کے سامنے مولانا قاسم ننوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کو اللہ کے دربار میں پیش کروں گا کہ اللہ یہی میرا سرمایہ ہے، انہی کی میں نے تربیت کی، انہی کو میں نے علم دیا، اور یہ دونوں حضرات مولا میں آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک لازوال دولت ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، انتہا ہے، آغاز ہے، اور یہ عشق جنت کا راستہ ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول میں اس قدر تھے کہ جب انگریز آپ کو پکڑنا چاہتے تھے تو دوستوں نے کہا حضرت آپ روپوش ہو جائیں، تو مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد آپ اس گھر سے واپس باہر نکل آئے۔ مریدین نے کہا حضرت اب بھی آپ کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو پکڑنا چاہتے ہیں، اب آپ روپوش ہو جائیں۔ تو حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں 3 دن سے زیادہ روپوش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے نبی کی سنت کو دیکھا ہے، اپنے نبی کو دیکھا ہے، آپ غار کے اندر 3 دن روپوش رہے تھے اور 3 دن کے بعد آپ غار سے واپس آ گئے تھے۔ سنت رسول 3 دن ہے روپوش ہونا، میں اس سے زیادہ روپوش نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، عشق دیکھیں، جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے تو سبھی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کمال تو اس شخص کا ہے جو اپنی جان لٹانے کے لیے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کو جاتے ہیں تو وہاں ایک اللہ والے تھے عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ باکمال بزرگ تھے۔ ان کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے حضرت میں حج پر جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میں آپ کے لیے کیا دعا کروں، میں نے ان آنکھوں سے خواب پہ دیکھا کہ آپ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، یعنی میں آپ کے لیے کیا دعا کروں، آپ تو خود صاحب علم ہیں، صاحب نسبت بزرگ ہیں۔ مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عشق یہ ہے کہ آپ حج پر گئے، جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، ابھی مدینہ منورہ 3 میل دور تھا، تو حضرت نے اپنے پاؤں سے جوتے نکال دیے اور بغیر جوتوں کے چل رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے اور اپنے جوتے اتار کر وہ بھی ننگے پاؤں سرزمین مدینہ پہ چلنے لگے۔ ساتھ مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، انہوں نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تو دل میں اور جان میں اور رگ رگ میں، ریشے ریشے میں حضور کی محبت ہے، یہ انہی کے لیے ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، کوئی 20 قدم چلا، کوئی 50 قدم چلا، کوئی 100 قدم چلا، بالآخر انہیں جوتے پہننے پڑے۔ لیکن مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق اس قدر تھا کہ آپ جوتا نہیں پہنے، 3 میل مسلسل پہاڑوں پر اور ان نوکیلے پتھروں پر آپ چلتے رہے کہ آپ کے پاؤں تو لہولہان ہو گئے، لیکن آپ نے مدینہ کا احترام کیا۔ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے آپ نے جوتے نہیں پہنے۔ اور میں اس سے آگے کمال کی بات بتاؤں، جب آپ حج پر پہنچے تو آپ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے، آپ نے کتاب کا لکھنے کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں مولا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے آب حیات۔ مولا میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، اس کتاب کا آغاز تو آپ کے گھر سے ہو، بیت اللہ کے سامنے ہو، لیکن اس کا اختتام روضہ رسول کے سامنے ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا،
آپ کی کتاب کا آغاز بیت اللہ کے سامنے ہوا اور اس کا اختتام، آپ کی کتاب کا اختتام روضہ رسول کے سامنے ہوا۔ یہ تھی آج کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے عاشق رسول کی کہانی، جسے مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی کروڑہا رحمتیں ہوں مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔